بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ حج سے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دو چیزیں قرآن کریم نے جو بیان کی، ایک تو جب روزے فرض کیے تو اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے۔ تو وہ عبادت بھی
پہلی امتوں کو بھی کسی نہ کسی شکل میں دی گئی، شکلیں مختلف تھیں چونکہ شریعتیں ہر نبی کی شریعت مختلف ہے۔ تو قربانی کے لیے بھی یہی بات ارشاد فرمائے کہ یہ ہم صرف تمہیں حکم نہیں دے رہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا طریقہ سکھایا۔ کل امت، ہر امت کے لیے ہم نے یہ بات جو ہے نا ان کے لیے بتا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی دور کا بھی ہو، آخر وہ اپنے خالق کے ساتھ محبت تو رکھتا ہے۔ میں اگلے دن اسی شہر میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تو وہاں بات یہ چل نکلی کہ انسان مرنے سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں نے اس کی وجہ وہاں یہ بیان کی تھی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس شخص سے ہی ملاقات کرنا چاہتا ہے جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری طلب ہی نہ ہو، میری خواہش ہی نہ ہو اللہ کو ملنے کی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو جتنی میری طلب ہوگی، تو جس کی طلب ہوتی ہے نا اللہ سے ملاقات کی، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا نہیں جاتا۔ روتا ہوا وہی جاتا ہے جس نے اللہ سے ملاقات کی کبھی طلب ہی نہیں کی، چونکہ وہاں گارنٹی یہ دی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہے، اگر تو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ تیرے قریب آ جاتے ہیں، اگر تو شوق سے چل کے اللہ کی طرف جائے تو اللہ دوڑ کر تیری طرف آتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ لفظ قربانی پتہ کہاں سے نکلا ہے؟ قرب سے نکلا ہے۔ آپ انسانوں میں سے بھی اگر کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بھائی یہ کہیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے، آپ کے بیوی بچے کہیں گے جی آپ نے کیا ہمارے لیے قربانی دی۔ تو لفظ قربان جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، آپ جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے قربانی دیتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ تو قربانی کچھ مفسرین نے ویسے لکھا ہے کہ یہ لکل امتین کا جو لفظ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی امتیں آئیں ان کے لیے، یہ آپ کے علم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ صحابہ کرام نے بھی جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ عطا کرتا۔ اور یہ جو عربی کے طالب علم ہیں، لوگ عربی سے واقف ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں بکل شعرۃن، یہ تنوین جو ہے نکرہ کی ہے، اس میں نکرہ کی یہ تنوین ہے، اور اس میں جو عربی لغت کے حوالے سے اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ وہ تیرے قربانی کے جانور کا پیشاب والا گوبر والا بال جو سب سے گھٹیا ہے، سب سے گھٹیا جو بال ہے اس کے درجے میں اعلیٰ نیکی دی جاتی ہے۔ جو اس عربی لغت کو سمجھتے ہیں نا وہ تو آشش کر اٹھتے ہیں کہ حقیر
بھائی تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ جاری کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، بہیمہ بے زبان کھروں والے جو جانور، تاکہ تم یہ بے زبان جانور جو ہیں ان پر اللہ کا ذکر کرو، ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ پہلے نبیوں کی امتیں جو قربانیاں کرتی تھیں، تم جو قربانیاں کرتے ہو، طریقے مختلف ہیں، لیکن ان کی خواہش بھی اپنے الہ کو راضی کرنے تھی، تمہاری خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارا الہ راضی ہو۔ عبادت جو ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہ اس لیے ہے کہ سر تسلیم خم کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے عاجز رہنے والوں کے لیے، پستی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور میں اس آیا مبارکہ جو کوئی اختتام ہے نا، مخبتین، یہ پست جگہ کو کہتے ہیں، یعنی قربانی کر کے بھی مال کی، عزت کی، جان کی، اس قربانی کے بعد تکبر نہیں آتا بلکہ عاجزی آتی ہے۔ تو فرمایا اس قربانی کی خوشخبری ان کے لیے ہے جو عاجز رہتے، جو پست رہتے، اللہ کے سامنے سر نگوں رہتے۔ اس کے لیے آج میں نے صرف مسائل آپ سے عرض کرنے ہیں، چونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ کو ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام جن کے اوپر اللہ نے فرمایا ہے، یہ ٹرم چونکہ قرآن کریم کی ہے نا، یہ بہیمۃ الانعام کون ہیں؟ ان کا ذکر چوتھے پارے میں، وہ 4 جوڑے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس میں بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے اور گائے، اور جب اس کے نر اور مادہ ملائے جاتے ہیں تو وہ 8 ہو جاتے ہیں، 4 جوڑے 8 جانور۔ یہاں سورہ حج میں صرف بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے، یہاں صرف یہی ہے کہ تم بے زبان جو چوپائے ہیں ان پہ اللہ کا ذکر کرو، اس کی تفصیل وہاں۔ اب آج کل ایک بڑا معرکۃ الآراء یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ وہ جو 8 جانور ہیں جی، ان میں بھینس اور بھینسا شامل نہیں ہے، تو جو بھینس کی قربانی دے گا جی وہ تو صحیح نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ پہلی تو یہ بات سن لیں کہ اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی بیان فرما دیا تھا۔ مثلا وہاں بھیڑ کا ذکر تھا، تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے کی بھی قربانی دے لیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ مینڈا بھی تو بھیڑ ہی کی نوع ہے نا، اسی کی قسم ہے۔ تو جو جانور وہاں پہ ذکر ہوا ہے اس کی جتنی بھی انواع موجود ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک لفظ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں کسی سے بحث کر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہ کسی سے لڑنا ہے نہ بحث کرنی ہے، یہ صرف آپ کے علم کے لیے کہ آپ کو علم ہو کہ یہ بات ہے کیا۔ اب چونکہ یہ بھینس اور بھینسا جو ہے یہ مدینہ اور مکہ میں تھے ہی نہیں، بھائی یہ وہاں پہ اب بھی نہیں پائے جاتے،
اب جب اسلام پھیلا، باہر مصر کی طرف گیا، ازبکستان کی طرف گیا، عراق کی طرف آیا، افغانستان اور پاکستان کی طرف آیا، یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس دین کے دشمنوں نے ان دو باتوں پہ ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جتنے بھی اس دین کے دشمن ہیں۔ ایک تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دین جزیرۃ العرب کے لیے آیا تھا، یہ ساری دنیا کے لیے نہیں آیا۔ ایک تو وہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ جو عربوں کا معاملہ تھا وہاں تک یہ دین آیا تھا۔ اب اس سے ظاہر ہے ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن سے واقفیت نہیں ہوتی، میں نے آپ کو ایک جملہ یاد کروایا ہوا ہے، جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں نے یہ بات ازبر کروائی ہوئی ہے کہ نہ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی حدیث کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ توحید کو سمجھ سکتا ہے، نہ رسالت کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ قرآن پہلا جملہ ہی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جس بندے کے ذہن میں عالمین نہیں ہے وہ توحید کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس دین کو، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر پہلی بات ہی یہ ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، جو صرف مکے مدینے کا رب ہے وہ میرا رب نہیں ہے۔ اور جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے وہ بھی یہ یاد رکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی کی رحمت بھی مکے مدینے کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے۔ اب ایک بندے کے ذہن میں عالمین کا ہی ویژن نہیں ہے، وہ اس دین کی کیا وضاحت کرے گا؟ یہ پہلی صدی میں ہی، تابعین کے دور میں ہی جب اسلام پھیلا، اس کو عربی زبان میں آپ تو بھینس کہتے ہیں نا، الجاموس کہتے ہیں، عربی لغت میں اس کو جاموس کہتے ہیں۔ اب اس دور کے جو ماہرین تھے حیوانات کے، آج کل تو یہ بھی ایک مصیبت ہے نا کہ ایک مولوی کے پاس ایک فتویٰ آتا ہے تو وہ فتویٰ لکھ کے دے دیتا۔ فتویٰ پتہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی حکم کو فتویٰ کہتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو فتوے والی کمیٹی تھی اس میں 45 لوگ تھے، 45 لوگ بیٹھتے تھے پھر فتویٰ دیتے تھے۔ اگر معاملہ جانوروں کا ہوتا تھا تو جو اس وقت حیوانات کے ماہرین ہوتے تھے ان سے رائے لی جاتی تھی، اگر مسئلہ فلکیات کا ہوتا تھا تو ماہرین فلکیات سے رائے لی جاتی تھی۔ تو ہر علم کے ماہر کو بٹھا کے پوچھا جاتا۔ اب یہ تابعین کے دور میں جب یہ مسئلہ پھیلا کہ اب یہ جو جاموس ہے، بھینس جو ہے، پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے، چونکہ یہ مکے مدینے میں تو تھا نہیں، اب یہ تو بعد میں آیا ہے نا۔ اب قرآن کی اس نص سے جو خصوصیات جس نوع میں پائی جاتی ہیں اسی نوع میں اس جانور کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس دور کے جو ماہرین حیوانات تھے انہوں نے یہ اس دور میں فتویٰ دیا کہ یہ جو جاموس ہے اس کی ساری خصوصیات بقر سے ملتی ہیں، گائے سے ملتی ہیں۔ اب عربی لغت کوئی بھی آپ کھولیں تو وہاں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع ہے۔ یہ صرف قربانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ نوع جو ہے یہ بکر کی ہے
تو اب اس کے اوپر سب سے پہلی جو چیز تھی وہ زکوٰۃ کی تھی کہ بھئی اگر ایک بندے کے پاس 30 گائے ہیں تو اس پہ تو زکوٰۃ لگے گی نا. تو اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی؟ اب جب ان پہ زکوٰۃ لاگو کرنی ہے تو پھر کیا اونٹ کا نصاب دیکھیں گے؟ اونٹ تو 5 ہو جائیں گے. بکری کا نصاب دیکھیں گے وہ تو 40 ہوں گی. بھیڑ کا نصاب دیکھیں گے وہ بھی 40 پہ ایک بکری ہے. تو زکوٰۃ کا نصاب اس دور میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں, تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ زکوٰۃ کا نصاب جب بھینسوں کا دیا گیا تو وہ گائے کو اسپیشی مان کے دیا گیا, چونکہ یہ نو اس کی تھی. یہ ڈیفینیشن ساری لغت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. میں اس کو ایک اس دور کے حوالے سے میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات عرض کر دوں. اس دور میں ہم نے زکوٰۃ جو ہے اس کے مسائل بیان کرنے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, نقد رقم ہے, مال تجارت ہے, تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. صاحب نصاب نصاب اس کے حوالے سے دیکھیں گے. اب ایک نئی چیز آ گئی. ایک بندے کے گھر میں پرائز بانڈ پڑے ہوئے تھے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتے تھے. اب پرائز بانڈ جو ہے اس کو میں کس جنس کے ساتھ ملاؤں گا؟ سونے کے ساتھ ملاؤں گا, چاندی کے ساتھ ملاؤں گا, جانوروں کے ساتھ ملاؤں گا, مال تجارت کے ساتھ ملاؤں گا؟ نہیں. یہ جو ماہرین اقتصادیات تھے یہ انہوں نے بتایا کہ یہ پرائز بانڈ جو ہے یہ نو ہے کرنسی کی. تو پرائز بانڈ جب زکوٰۃ لگے گی تو اس کی نو دیکھی جائے گی کہ اس کی نو کیا ہے. تو یہ اصول جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ کے علم کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ویسے ایک فقہی جزی میں آپ کو عرض کر دوں. کچھ چیزیں میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ فرض ہوتی ہیں, واجب ہوتی ہیں, پھر مستحب ہوتی ہیں. اسی طرح دوسری طرف حرام ہیں, مکروہ ہیں, مباح ہیں. اگر کوئی چیز مستحب ہو اور اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہو تو اس مستحب کو کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھنا. چیز مستحب ہے لیکن اگر خطرہ ہو کہ یہ مستحب لوگ چھوڑ رہے ہیں کہیں ختم نہ ہو جائے تو پھر اس مستحب کو کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایسے ہی تو نہ ہو کہ لوگ مستحبات سے دور ہوتے جائیں. اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جمعے کے بھی 2 فرض پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. نوافل, سنتیں, سنت موقدہ, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نوافل کا خصوصی ذکر فرمایا تھا. ظہر کی 4 پہلے سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں, اور پھر مغرب کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں, اور عشاء کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں, اور فجر کی. یہ 12 جو ہیں ان کا خصوصی ذکر کیا تھا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہارے فرائض میں جو کمی بیشی ہوگی ان نوافل کے صدقے اللہ تمہارے فرض قبول کر لے گا. یہ مستحب اس لیے ہیں, یہ نوافل اس لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے فرائض صحیح سلامت جو ہیں وہ بچ جائیں. ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی مستحب واجب کے درجے پہ جا رہا ہو تو پھر اس کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. یہ قانون بھی ذہن میں رکھنا. اگر کوئی شخص کسی واجب کو, کسی مستحب کو واجب کے درجے پہ رکھ کے اپناتا ہے تو پھر وہاں پہ اس مستحب کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے.
میں اس حوالے سے بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب اب دیکھیے یہ اجماع امت ہے، پہلی صدی سے اجماع ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ نو ہے بقر کی، زکوٰۃ بھی گائے کے حوالے سے ہی ہوگی، قربانی بھی گائے کے حوالے سے، جتنے حصے اس کے ہیں اتنے ہی اس کے ہیں۔ ایک چیز جو ہے یہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو دیکھنا ہو کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے، تو وہ 3 طریقے انہوں نے بتائے تھے کہ یا تو وہ جاہل ہے، اس کو بات کا پتہ نہیں ہے اور شور ڈال رہا ہے، جو قرآن نے کہا یجادلون فی سبیل اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اللہ کے نام پہ جھگڑا کون کریں گے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور جن کے پاس یہ روشن کتاب نہیں ہے۔ یعنی کون اس قسم کے فتنے پھیلائے گا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو کیا، اگر کسی نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ بہیمۃ الانعام قرآن میں کیا ہے اور امت مسلمہ کا اجماع اس بات پہ ہے زکوٰۃ بھینس اور گائے کی ایک جیسی دی جاتی ہے، وہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، سارے جو گائے پہ قوانین لگیں گے وہی بھینس پہ لگیں گے، جو بھیڑ پہ لگیں گے وہی مینڈے پہ لگیں گے۔ اب اگر اس نے یہ پڑھا ہوا ہے تو پھر بھی وہ فتنہ پھیلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ دین سے دشمنی کر رہا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علمی اختلاف ہوتا ہے۔ بھائی علمی لحاظ سے کوئی اختلاف ہو گیا تو وہ لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں، وہ پھر ایسی بکواس نہیں کرتے کہ تیری ہوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرے نزدیک اس کی رائے یہ ہے اور جو دوسرے ہیں ان کی رائے بھی معتبر ہے۔ یعنی وہ انتشار کی بات نہیں کرتے، جو علمی اختلاف کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ جملہ کہیں گے کہ بھائی میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میرے امام کی رائے یہ ہے، آپ امام شافعی کے مقلد ہیں، ان کی رائے بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ کے علم کے لیے کہ یہ لغت کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور زکوٰۃ بھی اس کی ویسے ہی ہوگی۔ یہ لوگ بیچارے بڑے کنفیوز ہیں کہ یار میں نے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں اور کیا میری قربانی نہیں ہوگی؟ جیسے 7 حصے وہاں ہیں وہی 7 حصے یہاں پہ۔ مینڈا جو ہے، ہاں اب آگے ان کی عمریں، ہمارے احناف کے نزدیک بھیڑ اور بکری کی جو عمر ہے وہ 1 سال ہے، گائے بھینس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، اور اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے منڈی میں جانا ہے تو پھر وہاں آپ عمر کا جو تعین ہے وہ اس کے دوندہ ہونے سے کریں گے۔ استثناء جو ہے وہ مینڈے میں ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن فربا ہو، موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، محسوس 1 سال کا ہو، تو اس کی اجازت ہے کہ آپ وہ مینڈا جو ہے وہ 6 ماہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ کر کیا نہیں سکتے؟ 2 چیزیں تو واضح ہیں، امام نسائی نے نسائی شریف میں پورا باب باندھا ہے اس میں، کانا ہو اور لنگڑا ہو، یہ 2 چیزیں تو بالکل معافی نہیں ہیں۔ اور تیسرا وہ لاغر اتنا ہو کہ اس کی کمزوری سامنے ظاہر، اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا ہو، بیچارہ چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہیں جانور پیش کر، یہ توہین نہیں کرنی اللہ کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میں نے کئی دفعہ یہ جملہ آپ سے کہا ہے، آپ نماز پڑھ کے نمازی بن سکتے ہیں، نیک نہیں بن سکتے۔
یہ نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہ نیک بھی ہو. آپ حج کر کے حاجی بن سکتے ہیں، نیک نہیں بن سکتے. زکات دے کے زکاتی بن سکتے ہیں، نیک نہیں بن سکتے. نیک بننے کے لیے قرآن نے یہ 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. محبت قربان کرنی ہے. کیا کانے جانور سے آپ محبت کرتے ہیں؟ لنگڑے جانور سے آپ محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. لاغر جانور سے آپ اپنے گھر میں تو آپ ایسا نہیں کرتے. اپنے بچے کی شادی پہ ایسے آپ کمزور سا جانور لے کے آئیں گے. آگے پھر جو ہوتا ہے کہ اس کا سینگ تھوڑا بہت کٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو، تو اس میں فقہا کا ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اگر کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کان کٹا ہوا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر اس کی بدصورتی واضح ہو رہی ہو، مثلا دیکھیں جہاں، چلو وہ پہلے جو میں نے بات کی، اب دیکھیں ہمارے اہل سنت کے ہاں خسی جو بکرا ہے یا جانور ہیں ان کو پسندیدہ قرار دیا گیا. اہل تشیع کے ہاں بھی وہ ایسا نہیں ہے، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عیب ہے، وہ اس کو نہیں کرتے. بلکہ اب تو منڈیاں بھی علیحدہ علیحدہ شروع ہو گئیں. تو وہاں بھی ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنے جو رائے ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہن انہاں دی نہیں قربانی نہیں ہونی تو ہن انہاں دی نہیں ہونی. یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے. علم والے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی رائے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں اس روایت کو ذرا کمزور سمجھتا ہوں، جس پہ اس نے بنیاد رکھی ہے وہ میرے نزدیک ذرا کمزور ہے، میں اس کو افضل سمجھتا ہوں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. عمر ٹھیک ہو اور اس کا یہ جو ظاہری سلسلہ ہے دیکھنے میں خوبصورت ہو، آپ کی محبت ہو اس جانور کے ساتھ. وقت تھوڑا رہ گیا، اگلا جمعہ ہمارے پاس ہے. حجامت کے حوالے سے ایک بات میں ضروری عرض کرنا چاہوں گا. جو ہی یہ چاند آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر بال نہیں کٹوانے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ناخن نہیں کٹوانے، زیر ناف بال اور یہ بغلوں کے بال، کسی قسم کے بھی بال نہیں کٹوانے. وہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ مستحب ہے. ہر کام کے درجے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کس درجے میں کر رہا ہوں. ہم نے بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، تو یہ کس درجے کی نیکی ہے؟ مستحب کی. اور جس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے اس کے لیے یہ واجب ہے. اب یہاں بھی ایک محبت کی بات یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. نماز فرض ہوئی شب معراج کو، 2 ہجری کو روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے، 6 کو زکوٰۃ فرض ہوئی. حج سب سے آخری عبادت. پہلا حج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے گئے تھے، وہاں امیر حج حضرت ابوبکر صدیق تھے. پہلا جو حج اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہوا ہے نا، وہ چونکہ مشرکین نے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، 9 ہجری میں جو پہلا حج مسلمانوں کی قیادت میں ہوا تھا اس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بھائی یہ میرے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر 10 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو یہ حج چونکہ آخری عبادت ہے، اس عبادت کو عشق کہتے.
اشد حبا للہ۔ اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں صرف 2-4 جملے آپ کو اس حوالے سے عرض کر دوں۔ عشق جو ہے یہ دیوانگی مانگتا ہے۔ جو بندہ دیوانہ نہیں نا اپنے معشوق کے لیے ہو سکتا، دیوانوں جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا، وہ عاشق نہیں ہوتا۔ تو حج سارے کا سارا عشق ہے۔ کپڑے اتار دے، 2 چادریں لپیٹ لے، اپنا محل چھوڑ کے ریت کے سنگریزوں پہ جا کے کھلی فضا میں بیٹھ جا، تیرے بالوں پہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہو، تیرا چہرہ آٹا ہوا ہو، خوشبو نہیں لگانی، صابن نہیں لگانا، پاؤں نہیں ڈھانپنے، سر ننگا ہے، اور محبوب کے در کے جتنے پتھر ہیں ان کو لپٹ لپٹ کے رونا ہے، کہیں حجر اسود کو، کبھی خانے کعبے کے پتھروں کو، کبھی مقام ابراہیم کو، کبھی صفا و مروہ کو۔ تو یہ جتنی علامتیں ہیں یہ دیوانگی کی ہیں۔ تیرے بال بڑے ہوئے ہوں، تیرے ناخن بڑے ہوئے ہوں، تیری کیفیت دیوانوں والی ہو۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو وہاں اپنے مہمانوں کی یہ حالت پسند ہے، تو ہم وہاں تو نہیں جا سکے، لیکن مولا ہم نے بھی وہ حالت بنا لی، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو۔ تو یہ مستحب ہمارے لیے مستحب کے درجے کا۔ ہاں اب دوسری بات، ایک بندہ وہ ہے جس نے یہ حجامت بنوائے ہوئے اس کو 40 دن ہو گئے۔ یہ میرے نوجوانوں کو یہ مسائل ہم بیان نہیں کرتے۔ یہ بغلوں کے اور زیر ناف بال 15 دن کے بعد آپ کو اتروانے ہوتے ہیں، 15 دن کے بعد پھر مکروہ کے درجے میں چلی جاتی ہے بات، اور اگر 40 دن گزر جائیں تو اس کے بعد پھر گناہ کے درجے میں، حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے بات۔ اب دیکھیے نا، میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مستحب کی اور واجب کے درجے میں جو فرق ہے۔ اب چاند طلوع ہو گیا، چاند کی 2 اور 3 تاریخ ہے، ایک بندے کو 40 دن ہو گئے، اس نے بغلوں کے بال نہیں اتروائے۔ اب شریعت یہاں یہ کہتی ہے کہ وہ اس حرام کام کو چھوڑے، گناہ سے بچے، اور اب حجامت کروائے۔ اگر کسی کو 40 دن ہو گئے ہیں تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بال بڑھا کے پھرتا پھرے۔ اس لیے یہ طہارت، یہ پاکیزگی، اس کا میرے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ 15 دن کے اندر اندر یہ صفائی ضروری ہوتی ہے۔ 15 دن سے اگر تاخیر کرتے ہیں تو پھر وہ مکروہ کے درجے میں ہوتی ہے، اور اگر 40 دن کے اوپر اگر یہ بال آپ صاف نہیں کرتے تو پھر گناہ کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان سارے مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس مہینے کی بڑی قسمیں کھائی ہیں۔ اگلا جمعہ چونکہ 9 تاریخ کو آئے گا، ایام تشریق 9 کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہے۔ ایام تشریق جو ہے نا، یہ چاند کی 9 کی صبح سے لے کے چاند کی 13 کی عصر تک ہے، اور اس میں آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں جو ہیں یہ پڑھنی ہیں۔ جماعت نماز پڑھیں اس کے بعد بھی پڑھنی ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے۔ تو باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔